مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، دوباره بغض من شکست تو، روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، عشق تو ما رو تو خودش غرق میکنه، آخه آقا جنس غمت فرق میکنه، غم تو رو چشام میذارم به جز عشقت چیزی ندارم. من کیم یا کیم، هر کجا از این جهان خاکیم، دست منو میگیری تو که شاه بی نظیری، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، دوباره بغض من شکست تو، روی قلب تموم. سارے نزدیک آئے لو، سارے بچے ادھر آؤ، سارے اتر لے کا اتر لے. یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ خدا کے راستے میں اپنے بیٹے کو قربان کریں. تو حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے گئے قربان کرنے کے لیے. تو بیٹے کو تو بیٹے نے کہا کہ والد گرامی مجھے ذبح کرنے سے قربان کرنے سے پہلے 3 کام کریں. ایک یہ کریں کہ میری ماں کو اس میدان سے دور کر دیں، ماں ہے شاید برداشت نہ کر سکیں. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ باپ ہیں، ممکن ہے برداشت نہ کر سکیں تو آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھیں. تیسرا جو ہے میں آپ کا بیٹا ہوں، ممکن ہے میں گھبرا جاؤں، چھری دیکھ کر کے بھاگ جاؤں تو میرے ہاتھ پاؤں باندھیں. یہ 3 کام کریں، اس کے بعد قربان کریں. تو حضرت ابراہیم نے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹایا تو خدا کی طرف سے جبرائیل کو حکم ملا کہ جبرائیل جا کر کے اسماعیل کو بچا لیں. اب ہم یہ اس لیے کرتے ہیں حضرت ابراہیم کی سنت ادا کرتے ہیں. جس طرح حضرت ابراہیم نے بیٹے کو قربانے کے لیے تیار کیا، اس طرح ہم اپنے نفس کو قربان کریں، اس طرح اپنی ماں کو قربان کریں، اس طرح اپنے تکبر کو قربان کریں، اس طرح اپنے آپ کو خدا میں فنا کر دیں. اور آج بڑا دن ہے، ہم دوسروں کو معاف کر دیں، دوسروں کو بخش دیں. کسی کے متعلق ہمارے دل میں اگر کینہ ہے تو اس کو نکال دیں، کسی سے متعلق بغض ہے اس کو ختم کر دیں. تب حضرت ابراہیم کی قربانی مکمل ہوگی. خدا کی قربانی ہم کرنے جا رہے ہیں. جن لوگوں نے اس قربانی میں حصہ لیے ہیں اس کا ثواب ان کے مرحومین کو ان سے اس قربانی کو قبول فرما. اللہ بچی کا تشریف فرما. یہ مستقبل کا ہمارے لیے سرمایہ ہے. یا اللہ ان کو اچھی طرح توفیق عطا فرما. ان کی والدین کی توفیقات میں اضافہ فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا. ہمیں انبیاء کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اوصیاء کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات اور خاص طور پر نمبردار خاندان کے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات. اللہ مالک یوم. جن بچوں کو فاتحہ آتی ہے اونچی آوازیں پڑھیں.
درود بر ابراہیم علیہ السلام اور اولاد ابراہیم علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات. بچوں کا بہت شکریہ بچوں کا. ٹھیک ہے جی. آپ لوگوں نے بیٹھ کے بات سنی. میں عالم غبار عشق تو نشست و مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو از همه دنیا هم بریدم ببین آقا ناامیدم تو پناه بی پناهی منو دریا به امیدم امیدم از همون بچگی دوچارم وقت گره میخوره به کارم بی هوا اسم تو میارم شکوه امن روزگارم مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو دو تو بعد ہی آج لوگ. جی جی. تو اس حوالے سے ہم احوال جانیں گے کہ آپ کو خود اگر یاد ہو یا کسی بزرگ سے سنو کہ عزاداری کا آغاز کیسے ہوا. یہ 1935 میں اس کا آغاز ہوا ہے. ہمارے گاؤں میں ایک مستری ایک تھا وہ اس نے اس کا شروعات کی ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کی شروعات ہوئی ہے. تھوڑے تھوڑے لوگ جو ہیں اس میں شامل ہوتے رہے ہیں لیکن اکثریت میں شامل نہیں ہوئے ہیں. پھر کرتے کرتے تقریباً آج کے مقابلے میں تقریباً 10% لوگ اس وقت کے جو ہے وہ شیعہ تھے اور ایک برکات نہیں تھی اور ایک وہ گھر میں یعنی اس میں وہ مجلس اعضاء ہوتی تھی اور مولوی کو باہر سے وہ مولوی آتے تھے اور چاہے تقریباً 40-50 کے قریب یہ مجمع ہوتا تھا. تو اس وقت کرتے کرتے پھر یہ آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے پہلے جو ہے یہ ہمارا لہجہ جو ہے شیعہ حضرات کا یہ سخت ہوتا تھا جس کی وجہ سے ہمارے پاس لوگ جو ہے وہ کم اس ہماری طرف راغب ہوتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ جو ینگ جنریشن آئی ہے اس نے لوگوں کو اپنی طرف یہ مائل کیا ہے. اب ماشاءاللہ یہ پیروں خیرآباد دو گاؤں میں 100% لوگ جو ہیں وہ شیعہ ہو گئے ہیں اور عزاداری میں ہر مذہبی کام میں وہ شامل ہوتے ہیں اور بڑے ان میں یہ تقریباً سید فیملی جو ہے اس میں کوئی 1% بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو شیعہ نہ ہو. اور ہمارا جو ہے اس کی کیا وجہ بنی ہے کہ یہاں مذہب اہل بیت کا آغاز ہوا اور لوگ جوک در جوک مذہب شیعہ میں داخل ہوئے؟ اس کی کیا وجہ بنی ہے؟ اس کی کیا وجوہات تھی؟
اس کی وجوہات سے یہ کہ تبلیغ کی وجہ سے تبلیغ جو ہے یہ بعد میں تبلیغ جو ہے وہ اچھی تبلیغ ہوئی ہے, اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اس میں شامل ہوئے. آپ اسکول کے ٹیچر رہے ہیں ہاں جی. اور کافی عرصہ آپ نے خدمات انجام دی ہیں خیر آباد اسکول جی جی. اور روزانہ وہاں سے پیدل آتے جاتے رہے اور خلوص سے وہاں خدمت کرتے رہے. وہاں کے ماحول کو آپ نے شیعہ سنی کے حوالے سے کیسا پایا؟ پہلے اور اب جس وقت آپ تھے؟ پہلے جو ہے شیعہ ماحول جو ہے وہ اتنا وہ عام نہیں, مطلب بلکہ لوگ اس کو ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. لیکن جب یہ ینگ لوگوں نے یہ شروع کی ہے اس کی اپنے تبلیغ شروع کی ہے, اس کی وجہ سے پھر وہ کافی ترقی ہوئی ہے اور کافی لوگ جو ہے یہ اس میں شامل ہوئے. شکریہ. یہ بتانا تھا کہ یہاں امام بارگاہ جو ہے وہ اگلی گل میں کر کرنا ہے کہ ان کے والد محترم امداد حسین خان بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیہ السلام عاجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان وعاجز منہ من ضایا ظافر بہ. امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں سب سے کمزور آدمی وہ ہے جو دوست نہ بنا سکے, اس سے بھی کمزور وہ ہے کہ جو بنے بنائے دوست ضائع کر دے. دوست کیسے بنتے ہیں؟ انسان کے اخلاص کی وجہ سے اور اخلاق کی وجہ سے, انسان کی ایمانداری کی وجہ سے دوست بنتے ہیں. اور دوست ضائع کب ہوتے ہیں؟ جب انسان وعدہ وفائی نہیں کرتا, جھوٹ بولتا ہے, فراڈ کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, مشکل میں دوستوں کے کام نہیں آتا, تو پھر اس صورت میں دوست اس کے ضائع ہو جاتے ہیں. انسان دوست کا محتاج ہے, اسے ضرورت ہے کہ وہ دوست اس کے پاس ہوں, کہ مدد کریں, اچھا مشورہ دیں, مشکل میں اس کا ہاتھ تھامیں. بس انسان کو دوست حاصل کرنے چاہیے اور ان سے وفاداری بھی کرنی چاہیے, لیکن دوست کے انتخاب میں انسان خیال رکھے کس قسم کا دوست ہونا چاہیے. جھوٹے کو دوست نہ بنائیں, فراڈی آدمی کو دوست نہ بنائیں, بیوقوف آدمی کو دوست نہ بنائیں, تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اللہم صلی علی محمد. بچگی دوچارم وقت گره میخوره به کارم, بی هوا اسم تو میارم, شکوه امن روزگارم. مگه میشه جدایی از تو, مگه میشه جدایی از تو, مگه میشه جدایی از تو, دوباره بغض من شکست تو, روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو. مگه میشه جدایی از تو, مگه میشه جدایی از تو, عشق تو ما رو تو خودش غرق میکنه. آخه آقا جنس غمت فرق میکنه, غم تو رو چشام میذارم, به جز عشقت چیزی ندارم. من کیم یا چیم, هر کجا از این جهان خاکیم, دست منو میگیری تو که شاه بی نظیری. مگه میشه جدایی از تو, مگه میشه جدایی از تو,
مگه میشه جدایی از تو دوباره بغض من شکست تو روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو از همه دنیا هم بریدم ببین آقا ناامیدم تو پناه بی پناهی منو دریا به امیدم از همون بچگی دوچارم وقت گره میخوره به کارم بی هوا اسم تو میارم شکوه امن روزگارم مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو